دوستوں یہ حالات تو سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی نازک ہیں اور بے حساب وہاں غزہ میں مسلمانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور حدیث میں آیا ہے کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، تو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور یہ ہر وقت ان کو یاد رکھیں، کھاتے وقت بھی یاد رکھیں کہ بھئی ہم تو مزے سے کھا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اور وہاں بیچارے ایک ایک قطرے پانی کے محتاج ہیں اور کھانے کے محتاج ہیں۔ تو یہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی گویا کے ساتھی ہیں، اور ہماری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمارے ذہن پر یہ ہونا چاہیے، اور جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے اس میں ضرور آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جیسے کہ اس ہفتے مارچ بھی ہے، تو اس میں بھی جو حصہ لے سکیں ضرور لیں، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے بھی ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ اور دل میں ایک افسوس تو ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بہت محدود، کچھ دعا تک محدود ہیں ہم تو، اور تھوڑی مالی مدد تک محدود ہیں، ورنہ اور کچھ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس پر ہمیں اس کا احساس بھی ہونا چاہیے، افسوس بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں ایک شخص نے، وہاں کے ایم پی نے کھڑے ہو کر اس اپنے اندر کی درد کا جو اظہار کیا ہے، تو وہ ذرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی سنا دیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی یہ افسوس اور حسرت ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھتی ماؤ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 ارب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھنڈر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے اسکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہ کاری اور غارت گری کے بھوت رقص کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچ جانے والے زخمی بچے کس طرح ماں باپ کی لاشوں سے چمٹے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول جیسے بچوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں اور بے کس ہیں۔ ہم بڑی بڑی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ آج نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بچا کر کرنا۔ ہم کس طرح نبی رحمت کا سامنا کریں گے؟ اللہ تمہارا حامی